अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा ज़मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन गज़बुल हक में पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। अफगान तालिबान फितनतुल खवारिज फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयां। 50 मुख्तलिफ मकामात पर ठिकाने तबाह। पाक फौज ने 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब कार्रवाइयां की। किला सैफुल्ला समेत चमन, चंबाजा, गढ़वाना, जानी और गजनाली सेक्टर में मौसर कार्रवाइयां की गईं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट की तरह डील किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी करके सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाया। बड़े झूठ हकाइक को धुंधला रहे हैं। गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत पूरी नहीं होती। ईरान में रजीम चेंज के लिए अमरीकी खुफिया इदारे का मुबैना प्लान सामने आ गया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान में बगावत के लिए कुर्दों को तैयार कर रही है। ट्रंप के ईरानी अपोजिशन और कुर्द रहनुमाओं से राब्ते हैं। ईरान ने दावा किया है कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले में 160 अमरीकी हलाक कर दिए गए। अमरीकी फौजियों की हलाकत में जख्मियों की तादाद 650 तक पहुंच गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरे हिंद में अमरीकी ईंधन बरदार जहाज को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 16वीं लहर का बाज़ाब्ता ऐलान। इसराइल के हदफ पर बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। अमेरिका का अपनाए हरमिस खुलवाने का फैसला। अमेरिकी नेवी कमर्शियल जहाजों के साथ तैनात करने का ऐलान। अमेरिका का खलीजी बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने और इंश्योरेंस गारंटी फराहम करने का फैसला। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरान की फिजाइया, बहरिया और क़यादत तबाह कर दी। ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर की वार्निंग भी दे डाली। बरतानिया और स्पेन से तिजारत पर सख्त मौक़िफ़। डेमोक्रेट्स पर तनकीद भी की। जंग के खात्मे पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले, 17 बहरी जहाज तबाह किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। खलीज अरब, अपनाए हरमीज और खलीज ओमान में ईरानी बहरिया की मौजूदगी खत्म करने का अमरीकी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान की फिजाइया, बहरिया और क़यादत को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई में 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन फायर करने का दावा। ईरान के मिसाइल पैड्स और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मकासद के हसूल तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान के 174 बैलिस्टिक मिसाइल में 161 तबाह किए। 13 समंदर में गिरे। जो भी नुकसान हुआ वो मिसाइल या ड्रोन लगने से नहीं, मलबा गिरने से हुआ। हमारी सरजमीन पर कोई भी मिसाइल बराह रास्त नहीं गिरा, बल्कि मलबा गिरा है। हमलों में 3 जाँ बहक, 68 अफराद जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकना हमारी अस्करी ताकत का सबूत है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा किया जाएगा। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पहले भी कबूल नहीं की गई और आइंदा भी नहीं की जाएगी। कराची में सिक्योरिटी खदशात के 22 अहम शाहराहें बंद। शहरी मुश्किलात में इजाफा। हसास मकामात के एतराफ कंटेनर्स और रुकावटें लगाई गईं। ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासर। मुतबादिल रास्तों पर दबाव बढ़ गया। गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। दफातर और स्कूल औकात के दौरान सूरत हाल मजीद संगीन। सिक्योरिटी के साथ ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। खलीजी क़यादत से रवाबत पर ब्रीफिंग। कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल पर जोर। वजीर आजम ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। यौम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मरकजी जुलूस के इंतजामात कमिश्नर की जेर सदारत। अहम इजलास सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरी सहूलियात से मुतालिक जामे जायजा लिया गया।
جلوس کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان، حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کا فیصلہ، سی سی ٹی وی نگرانی اور داخلی اور خارجی راستوں کی سخت چیکنگ کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنرز کو منتظمین سے رابطے اور عزاداروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا لوگو جاری، آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے پی ایس ایل 11 کا لوگو شیئر کیا گیا۔ لوگوں میں اردو میں 11 تحریر، ہندسہ 11 نمایاں ہے۔ اس سال لیگ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے لاہور میں ہوگا۔ افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ خبروں کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ کراچی کے علاقے لیاری میں میئر کراچی مرتضی وہاب نے منتخب مقامی نمائندوں اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ کالا کوٹ میں زیر تعمیر کمیونٹی سینٹر کا دورہ کیا اور جاری کام کا جائزہ لیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ منصوبہ جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کلک پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر صالح محمد سرہندی اسکول کے کام کا بھی معائنہ کیا گیا، جہاں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ لیاری سمیت پورے شہر میں ترقیاتی کام جاری ہے اور کوشش ہے کہ شہریوں کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے مقامی نمائندوں کو ہدایت کی کہ وہ جاری منصوبوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق شہری سہولیات کو فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ میئر کراچی نے حکام کو ہدایت دی کہ تمام جاری منصوبے اسی سال اپریل تک مکمل کر لیے جائیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں روسی زبان کے کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ افتتاح صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کیا۔ اس موقع پر نائب صدر خرم لودھی، روسی ایلومنائی ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی، روس کے اعزازی سفیر برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت ڈاکٹر شاہد حسن سمیت ممتاز تعلیمی اور ثقافتی شخصیات موجود تھیں۔ کورس کے انسٹرکٹر امتیاز الحق ہوں گے، جو اس سے قبل بھی لاہور چیمبر میں روسی زبان پروگرام کی تدریس کر چکے ہیں۔ پروگرام کا مقصد شرکاء کو عملی زبان کی مہارت فراہم کرنا ہے تاکہ روسی شراکت داروں کے ساتھ تجارتی روابط، تعلیمی تعاون اور پیشہ ورانہ تبادلوں کو فروغ دیا جا سکے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ روس ایک بڑی عالمی معیشت اور پاکستان کے لیے ابھرتی ہوئی تجارتی منڈی ہے۔ لاہور چیمبر ثقافتی روابط مضبوط بنانے اور تجارتی استعداد بڑھانے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے لاہور زون کے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل نے مائیگرین اسمگلنگ اور ویزا فراڈ سے ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد رحمان اشفاق، علی رضا اور محمد عباس بٹ کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ افراد لاہور اور شیخوپورہ کے مختلف علاقوں سے پکڑے گئے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک ورک ویزا کا جھانسا دے کر مجموعی طور پر 30 لاکھ روپے سے زائد رقم حاصل کی، تاہم انہیں بیرون ملک بھجوانے میں ناکامی ہوئی اور ملزمان روپوش ہو گئے تھے۔ ایف آئی اے لاہور زون کارپوریٹ کرائم سرکل نے کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ایک ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ گرفتار ملزم کی شناخت شعیب رفیق کے نام سے ہوئی ہے، جو مغل پورہ کے لاہور سے چھاپہ مار کارروائی کے دوران پکڑا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم کاپی رائٹ ایکٹ کے خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا اور اس کے قبضے سے بھاری تعداد میں معروف رجسٹرڈ کمپنی کی جعلی پروڈکٹس برآمد ہوئیں۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم رجسٹرڈ کمپنی جعلی پروڈکٹس کی تیاری، ذخیرہ اندوزی اور فروخت میں ملوث تھا۔ کندکوٹ میں پسند کی شادی کرنے والے نوبیاہتا جوڑے نے جان کی تحفظ کے لیے حکام سے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ غوث پور کے علاقے عیدگاہ محلہ کے رہائشی خالدہ میرانی اور راشد میرانی کے مطابق انہوں نے عدالت میں قانونی طور پر نکاح کیا ہے، تاہم شادی کے بعد لڑکی کے اہل خانہ کی جانب سے شدید دھمکیوں کا سامنا ہے۔ جوڑے کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔
ان کے مطابق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جھوٹی FIR درج کروا کر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جوڑے نے جن افراد سے خطرہ ظاہر کیا ہے ان میں اعجاز، عمران، میر حسن، اظہر اور غلام علی شامل ہیں۔ جوڑے نے سندھ پولیس، IG سندھ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے فوری سیکیورٹی فراہم کرنے اور معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر احتجاج اور غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بھاول نگر کے شہری بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں جمیل زیدی۔ مال غنیمت بانٹا تو ہزاروں نکلے، جب اسلام نے خون مانگا تو صرف 72 نکلے۔ ہم سپریم لیڈر علی خامنائی صاحب کی شہادت پر رنجیدہ ہیں، اور اس موقع پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کون للکارے گا باطل کو تیری آواز میں۔ میرے ساتھ یہاں پر سید طاہر عباس نقوی صاحب موجود ہیں، وہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے اور وہ عالم اسلام کو کیا کہنا چاہیں گے ان کی شہادت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ محترم میرے ناظرین اور سامعین، ہم اس وقت سپریم لیڈر اور مرجع دوراں، مرجع شیعان جہان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی شہید راہ حق کے سوگ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اور وہ صرف ایران کے روحانی لیڈر نہیں بلکہ وہ عالم اسلام کے رہنما تھے، وہ مظلوموں کی آواز تھے اور ستم گروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے عظیم الشان لیڈر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا اور اپنے جد امجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی جان حق کے راستے میں قربان کر دی۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، تو سید علی خامنائی بھی اپنے اسی جد کے قول پہ عمل کرتے ہوئے راہ حق میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن استعمار کے سامنے سر نہیں جھکایا، طاغوت کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، بلکہ شیطان بزرگ امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کو للکارتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ دیکھو تم اپنے تمام وسائل جمع کر لو، تم اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں دھمکاتے رہو، لیکن ہم تمہارے آگے سرنگو نہیں ہوں گے۔ جلال پور پیروالا میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے سیلاب متاثر 200 خاندانوں کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر متاثرین کا 1 ماہ کا راشن، کمبل، آٹا اور پکا پکایا کھانا فراہم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ BTN نیوز ملک محمد نواز سے جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ جی ملک نواز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا نجی ریل مارکی حال میں، جہاں پر پاک ایڈ ویلفیئر کی طرف سے آج ماہ رمضان صیام میں سحری اور افطاری کے لیے 200 خاندانوں کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوہ عورتیں ہیں جو ان کے مکانات بھی بنوائے گئے۔ میرے ساتھ اس ٹائم CO صاحب موجود ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں آج کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سیلاب کے دنوں میں جیسے سیلاب شروع ہوا تو اس نے اپنی خدمات کا بھی آغاز یہاں اس علاقے میں کیا تھا، اور اس دوران الحمدللہ لوگوں کو سب سے پہلے پانی سے ریسکیو کیا گیا، پھر ان کو شیلٹر مہیا کیا گیا، کھانا پکا پکایا ان کو مہیا کیا گیا، ان کو خیمے دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی ہم نے جو بھی چارہ وغیرہ تھا ان کو مہیا کیا۔ آج کی اس تقریب میں الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً 200 سے زائد خاندانوں کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ہم نے پکا پکایا کھانا کے ٹن پیکس جو ہے وہ بھی دیے ہیں، کمبل بھی مہیا کیے ہیں، اور 4 بیوگان کو ہم نے جو مکانات تھے وہ ان کے حوالے کیے۔ اور یہ ہمارا وہ سلسلہ ہے جو کہ مکانات کا گزشتہ پھر ہم نے تقریباً 15 خاندانوں میں ہم نے مکانات کی ڈسٹریبیوشن کی تھی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی آپ نے CO صاحب کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہ ان کے لیے چلتا رہے گا۔ جلال پور تحصیل جو حال سیلاب سے متاثر ہوتے ان کے شانہ بشانہ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ جی کراچی میں جرائم پر قابو پانے کے لیے تھانہ زمان ٹاؤن کی پولیس بھی پیش
कुरंगी क्रीक रोड पर मशकूक अफराद से पुलिस मुकाबला हो गया। फायरिंग के तबादले में मुल्जिमान को भागने ना दिया, 2 मुल्जिमान धर लिए, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सरफराज जमाली। जी सरफराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आपको बताता चलूं, थाना जमान टाउन की चौकी है बेटाई चौकी। बेटाई चौकी के चौकी इंचार्ज अपने मामूल गश्त पे थे। 2 बाइक सवार थे, जिनको मशकूक बाइक सवार थे, उनको रोकने का इशारा किया, वो रुके नहीं, पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। 2 मुल्जिमान मुकाबले के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम था एक का मोहम्मद इकबाल, दूसरे मुल्जिम का नाम है मुहीद, जिनके कब्जे से 1 टीटी पिस्टल, 30 खोर और 3 जिंदा राउंड और 2 मोबाइल है, 170 बाइक। जो जख्मी था उसको तिबी इमदाद के लिए जना हॉस्पिटल भेजा गया। जी, ये थी अब तक की खबरें। खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज।